الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے روئے زمین پر ان بندوں کا تذکرہ کیا ہے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جماعت، وہ لوگ، وہ بندے علماء کی جماعت ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت چھا جائے گی، یعنی کہ جہالت پھیل جائے گی، بہت ہو جائے گی۔ اس علم کو حاصل کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود بحق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر ایک باب قائم کیا، کتاب العلم کے تحت باب قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، یعنی کہ باب اس حوالے سے کہ بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تم میرا ذکر کرو جس طرح میں نے تمہیں سکھایا ہے، اور وہ ذکر، وہ علم جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے ساتھ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور روئے زمین پر ایک عالم رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ روئے زمین پر ایک بے علم آدمی رہتا ہے تو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ عالم ہیں، علم کو جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم کو نہیں جانتے، قرآن و حدیث کا ان کے پاس علم نہیں ہے، اگر ہے تو ان کی معرفت اور پہچان نہیں ہے، یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور عالموں کے لیے نبی علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امران، اس بندے کا چہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تر و تازہ کرے جو میری احادیث کو سنتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یہی عالم لوگ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو نبی داؤد کے اندر ایک روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کا اور کوئی ورثہ نہیں، یہی علم کا ورثہ ہے، اور یہ لوگوں کو علم دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، جب تک یہ عالم دین دنیا میں رہیں گے تب تک یہ اسلام باقی رہے گا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ سبحانہ و تعالی علم کو لوگوں سے چھینے گا نہیں، بلکہ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، لیکن یہ علم جو ہے یہ علماء کے اٹھنے سے ہوتا ہے۔ حقیقی ربانی عالم فوت ہو جائیں گے، اور حتیٰ اذا لم يبقي عالما، ایسی تائیں کوئی حقیقی، جب تک کوئی حقیقی، اس وقت تک کوئی حقیقی عالم نہیں رہے گا۔
تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا رئیس، اپنا امام بنا لیں گے۔ تو جب ان سے سوال کریں گے فافتوہم بغیر علم، تو وہ ان کو بغیر علم کے جواب دیں گے، ان کو ان کا کوئی علم نہیں ہے لیکن یہ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلوا واضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنے بہت سارے لوگ ہیں جو بغیر علم کے، بغیر قرآن و حدیث کے مطالعے کے، بغیر نصوص کو دیکھیے یہ ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فلاں فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا فلاں فرمان ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔